پتا چلے کہ علی اصغر کس شخصیت کا نام؟ پڑھیے جناب علی اصغر کو، تاریخ شاہد ہے۔ ایک زاویہ دے رہا ہوں، سپاہی اور ناصر، غور کیجئے گا۔ جو اپنی فطرت کو، جذبات کو نصرت پہ غالب نہ آنے دے۔ پیاس کہہ رہی ہے کہ گریا کرو، مگر نہیں روئے۔ تاریخ پڑھیں تو آپ کو ملے گا جناب رباب کبھی کبھی جھولے کے پاس جا کے نفس ٹٹولتی تھی کہ میرا بچہ زندہ ہے یا مر گیا۔ شدت پیاس۔ ظاہر ہے میں مصائب کی کائنات سے آپ کے سامنے فضیلت علی اصغر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فطرت، اتنا کنٹرول کہ بچہ رو نہیں رہا ہے۔ کیوں نہیں روئے؟ پوچھئے جناب علی اصغر سے، کہیں گے میں ناصر ہوں۔ مولا کیا مطلب؟ کہ تمہیں معلوم نہیں؟ اگر میں رویا تو میرا گریا وقت کے امام کے لیے صدمے کا سبب بنے گا، لہذا مجھ پہ لازم ہے کہ میں اپنی فطرت پہ جذبہ نصرت کو غالب رکھوں اور گریہ نہ کروں۔ نہیں روئے جناب علی اصغر۔ جس وقت امام نے آواز دی حل من ناصر، تاریخوں نے کیا لکھا؟ سنا کرتے ہیں، پڑھا کرتے ہیں۔ جب امام نے آواز دی تو کیا ہوا؟ تاریخوں نے کیا لکھا؟ جناب علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں تاریخ کو اس کا تجزیہ ضروری ہے، تب سمجھ میں آئے شعور علی اصغر کیا ہے۔ ابھی ایک تاریخ آپ کو بتائی، بچہ اتنا نڈھال ہے کہ ماں کو بھی نبض پہ ہاتھ رکھنا پڑ رہا ہے، یعنی جسم اتنا بے حرکت ہے، اتنا ساکت ہے کہ ماں کو بھی احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اور اب جیسے ہی امام نے آواز دی خود کو جھولے سے گرایا۔ میں پھر میرے جوان بھائیوں، بہت سخت منزل ہے، بہت سخت منزل ہے۔ خود کو جھولے سے گرایا، بستر سے اصغر نے نہیں گرایا ہے، جھولے سے گرایا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بستر ہو تو اس پہ دیوار ہو، مگر جھولے میں دیوار ہوتی ہے۔ عزیزان ایمان اب سوچے جو بچہ کروٹ بھی نہ بدل رہا ہو، جب اپنے آقا کی آواز سنی تو اپنی ساری طاقت اکٹھا کر کے علی اصغر ہم کے تاکہ دیوار کو عبور کر کے خود زمین پہ آ سکے۔ یہ ہے شعور علی اصغر، شعور علی اصغر ہے۔ اور اب جو گرے علی اصغر تو گر کے اصغر روئے۔ سب نے یہی کہا کہ علی اصغر گر کے روئے، علی اصغر گر کے روئے۔ عزیزان ایمان، جو مقتل میں تیر کھا کے ہنسے وہ جھولے سے گر کے چوٹ پہ روئے گا۔ غور کیجئے نا،
جو تیر کھا کے ہنس رہا ہو وہ چوٹ کھا کے روئے گا. پھر علی اصغر روئے کیوں؟ علی اصغر کیوں روئے؟ علی اصغر آواز دیں گے کہ نادان مجھے یہ بتا کہ ایک بچے کی زبان کیا ہے. ایک بچے کی زبان اس کا گریہ ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے علی اصغر جھولے سے گر کے روئے نہیں تھے. گریہ کی زبان میں لبیک یا حسین. حسین امام وقت ہیں. وقت کے امام کی آواز میں علی اصغر نے اپنی زبان گریہ میں لبیک کہی. احسان علی اصغر سمجھو، پہچان کائنات احسان علی اصغر کو یاد رکھیے گا. وقت کے امام کی آواز ہے، امامت کی آواز رائگاں نہیں جا سکتی. اگر کربلا میں علی اصغر نے لبیک نہ کہا ہوتا تو زمین کہتی لبیک یا حسین، آسمان کہتا لبیک یا حسین. ایک ایک ذرہ حسین کی آواز میں لبیک کہتا. ایک بچے نے لبیک کہہ کے سب کو ساکت کر دیا کہ ابھی ناصر باقی ہے. لبیک یا حسین، لبیک کائنات سمجھ رہی ہے کہ یہ ایک 6 مہینے کا بے شعور بچہ. اچھا پوچھئے جناب علی اصغر سے کہ مولا لبیک کہنی تھی، زبان گریہ جھولے میں رہ کے کہہ دیتے. یہ جھولے سے خود کو گرا کے علی اصغر نے ایک پیغام دیا. یاد رکھنا بغیر حرکت کے لبیک نہیں ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، غور کیجئے گا. شعور علی اصغر ہمیں بتا رہا ہے کہ یاد رکھنا اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے لبیک نہیں ہوتی، بلکہ پہلے عمل کرو تب لبیک کہو. حرکت کرو، انجماد نہ پیدا کرو. اس کے علاوہ شعور علی اصغر کہے گا کہ میں جھولے سے بھی زبان گریہ میں لبیک کہہ دیتا، لیکن ایک 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے کی آواز اور وہاں مقتل کا وہ شور، میری یہ آواز اس شور میں دب نہ جائے. لہذا شعور علی اصغر نے کہا اب تمہاری آواز گریہ مقتل میں نہ پہنچے، خود کو جھولے سے گراؤ اور گریہ کرو. اب جب تم روگے تو ماں بھی روئے گی، پھوپھی بھی روئے گی، بہن بھی روئے گی. جب میرے خیمے میں سب گریہ کریں گے تو یہ آواز امام تک جائے گی اور اب امام خیمے میں پلٹ کے آئیں گے تاکہ حسین آگے سوال کر لے زینب رونے کا سبب کیا ہے، تو خود پتا چل جائے گا کہ گریہ کا ذمہ دار علی اصغر ہے. یہ گریہ جو خیمے میں ہوا ہے اس لیے کہ اب ضرورت ہے رونے کی. جو اتنا باشعور ہو کہ جسے پتا ہے کہ کب رونا چاہیے، ایسا باشعور
اللہ رے شعور علی اصغر. میں کربلا سے شعور پڑھ رہا ہوں. یہ ایسا باشعور ہے جو 6 مہینے کے بعد کی تاریخ نہیں، 10 دن کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، 18 دن کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے. تاریخ کہتی ہے کہ جب 28 رجب کو یہ قافلہ چل رہا اور حسین نے اعلان کیا صغرا تمہیں کربلا نہیں جانا، جناب علی اصغر صغرا کی آغوش میں آ گئے. جس کے لیے یہ اعلان ہو چکا کہ اسے کربلا نہیں جانا، اس کی آغوش کا انتخاب علی اصغر نے کیوں کیا؟ کیا علی اصغر جانا نہیں چاہتے؟ علی اصغر آواز دیں گے میں اپنی خلقت کے ہدف سے واقف ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میری تخلیق کربلا کے لیے ہوئی ہے، میرے بغیر وقت کا امام کربلا جائے گا نہیں. تو پھر باب الہوائے جناب علی اصغر جائیے جناب زینب کی آغوش میں، جائیے جناب رباب کی آغوش میں. بہن کی گود میں جانا ہے تو سکینہ کی گود میں جائیے. یہ صغرا کی آغوش کا انتخاب کیوں؟ کہ تمہیں معلوم نہیں؟ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ناصر ہوں. کیا مطلب؟ کہ یہاں سے اپنے شعور کی دلیل دینا چاہتا ہوں. وہ کیسے؟ کہ آپ تاریخ پڑھو. جب قافلہ جانے لگا ماں نے آغوش پھیلائی، علی اصغر ماں کی گود میں نہیں گئے. پھوپھی نے آغوش پھیلائی، علی اصغر پھوپھی کی گود میں نہیں گئے. اور بیویوں نے آغوش پھیلائی، علی اصغر کسی کی گود میں نہ گئے. قافلے میں تاخیر ہوئی. حسین نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ علی اصغر صغرا کی گود میں، اور کسی کی گود میں آنے کو تیار نہیں. حسین خود آگے بڑھے، آ میرے لال میری گود میں آ جا. تاریخ کہتی ہے جب حسین حجت خدا سے یہ کہلوا لیا کہ میرے لال محضر شہادت نامکمل رہ جائے گا. اے میرے مولا جب جانا ہی تھا کربلا تو کسی جانے والے کی گود میں کیوں نہ رہے؟ علی اصغر آواز دیں گے اگر ماں کی گود میں رہتا تو دنیا کہتی ماں جا رہی تھی بیٹا چلا گیا. پھوپھی کی گود میں رہتا دنیا کہتی پھوپھی جا رہی تھی بھتیجا چلا گیا. بہن کی گود میں رہتا دنیا کہتی بہن جا رہی تھی بھائی چلا گیا. میں اپنے بابا کی گود میں رہتا دنیا کہتی باپ جا رہا تھا بیٹا چلا گیا. میں امام وقت سے کہلوا کے بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھنا میں لے جایا نہیں گیا، میں خود کربلا آیا. میں وہ باشعور ہوں جو کربلا لے جایا نہیں گیا، میں کربلا آیا. بہت تاخیر ہو گئی.